حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری کتاب الایمان کے تحت اسلام کے انتہائی اہم اصول کو تفصیل کے ساتھ اور بڑی باریکی کے ساتھ اپنے ترجمۃ الباب کے تحت بیان کر رہے ہیں. اسی کے ضمن میں آپ نے باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاہلیہ، اور قرآن کریم کی چند آیات بیان کی. پھر اس کے بعد پہلی روایت عبد الرحمن ابن المبارک کے حوالے سے بیان کی، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور دوسری روایت حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب، ان کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی. اس روایت میں ایک ہی بات صرف بیان کرنی ہے کہ مواسات اور مساوات اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسلام کس کی تعلیم دیتا ہے. ایک ہے مواسات اور ایک ہے مساوات، دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو فرماتے ہیں کہ مواسات کا مطلب ہے ہر ایک کو اس کے رتبے کے مطابق اس کے ساتھ پیش آنا، اور مساوات ہے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا. اس سے بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مساوات نہیں بلکہ مواسات کی تعلیم دے رہی. مساوات کی تعلیم دی جا رہی، مواسات کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے کہ دونوں ایک طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں. جبکہ ہمارے محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مساوات کا نہیں کہا، مواسات کا کہا. البتہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بڑے زاہد اور متقی آدمی تھے، لہذا اس بنا پر انہوں نے اسے محمول کر لیا، کس کے اوپر؟ مساوات پر محمول کر لیا. مواسات کو کس پر محمول کر لیا؟ مساوات پر محمول کر لیا، اور وہ ایسا ہی سلوک کرنے لگے. ورنہ اگر اس اصول پر آ جاوے کہ ہر ایک ہی جیسا پہنے، ایک ہی جیسا کھائے، تو ظاہر سی بات ہے معاشرے سے فرق مراتب ختم ہو جائیں گے. جبکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلوا الناس قدر منازلہم، کہ جو جیسا ہو اس کو اس مرتبے اور رتبے پر رکھا جائے. اور حضور بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے ساتھ تخاطب کرنے والوں کے ساتھ، اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے تھے. جیسا آدمی ہوتا تھا حضور اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے تھے. جیسے کبھی کوئی بڑے قبیلے کا سردار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی اور کوئی بڑا آدمی ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہ آدمی مستقبل میں اسلام کے بڑے کام آ سکتا ہے، تو صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے. اس کے لیے اپنی چادر کیا کرتے تھے؟ بچھا دیتے تھے. جیسے مشہور صحابی جن کی شکل و صورت میں عام طور پر حضرت جبریل تشریف لایا کرتے تھے، حضرت دحیہ کلبی، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے چادر بچھا دی. لیکن وہ دحیہ تھے،
انہوں نے اس چادر کو، حالانکہ ابھی اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے، اسلام داخل ہونے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے تھے، مگر وہ بھی اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچھائی اس چادر پر پاؤں نہیں رکھا بلکہ اسے اٹھا کر چوم لیا، اور آپ کے اسی اخلاق کو دیکھ کر فوراً اسلام میں کیا ہو گئے، وہ داخل ہو گئے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مساوات نہیں بلکہ مواسات کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے رتبے کے مطابق کیا کیا جاوے، سلوک کیا جاوے، ورنہ مساوات کی بات آ جاوے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے کے جدت پسندوں کو تو بڑا مزہ آ جائے گا، انگریزوں کو اور مستشرقین کو بھی بڑا مزہ آئے گا، وہ کہیں گے دیکھو عورت مرد بچے بوڑھے سب کو ایک جیسا حق کیا کرنا چاہیے، دینا چاہیے جیسا کہ اسلام کہہ رہا ہے۔ تو کہا ایسا نہیں، اسلام یہ مواسات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، مساوات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ کس کی تعلیم دیتا ہے، مواسات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے جیسا کیا کرنا چاہیے، سلوک کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اجتہاد ابی ذر تھا، یہ کیا تھا، اجتہاد ابی ذر، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، اور ویسے بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے تفردات دوسرے صحابہ سے ہٹ کر کیا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، لہذا یہ ان کے تفردات میں اس کا شمار کیا جائے گا کہ انہوں نے اسے یکسانیت پر محمول کر لیا۔ آگے کا باب قائم کرتے ہیں، باب غلم دون غلم۔ اس سے قبل جو باب قائم کیا تھا اس کو آپ نے اس باب میں کیا کہا تھا، باب کفر دون کفر، اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں ظلم دون ظلم۔ تو ظلمہ کے اصل معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں تاریکی کے، ظلمتن اسی سے بنتا ہے، تاریکی کا ہونا، ظل اسی سے بنتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فا کلمے کی جگہ پر ظا اور عین کلمے کی جگہ پر لام جہاں پر آتا ہے تو صاحب سر صناعت العرب امام ابن جنی فرماتے ہیں کہ اس کلمے میں کیا آتا ہے، وہاں پر معنی تاریکی کا کہیں نہ کہیں سے معنی آ جاتا ہے۔ تو ابن جنی یہ بہت بڑے نحوی اور بہت بڑے لغوی گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جو اپنے فن کی سب سے اہم ترین کتاب اور سب سے مشکل اور سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، سر صناعت العرب۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فقہ اللغہ کو انہوں نے سب سے پہلے سمجھایا ہے، 3ری-4 صدی کے بہت بڑے امام لغت گزرے ہیں، ابن جنی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر بھی فا کلمے کی جگہ پر ضا اور عین کلمے کی جگہ پر لام آتا ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں تاریکی کا کچھ نہ کچھ معنی کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو ظلم کے اصل معنی، اس کے بعد ظلم کا استعمال ہونے لگا وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ظلم کو متعدد معانی کے لیے استعمال کیا ہے، 25 سے زیادہ معانی کے لیے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ معصیت کے لیے استعمال کیا، ظلم کو اس کے معنی اصطلاحی اور حقیقی میں استعمال کیا، کبیرہ کے لیے استعمال کیا، صغیرہ کے لیے استعمال کیا، اکبر الکبائر کے لیے استعمال کیا، شرک کے لیے استعمال کیا، کفر کے لیے استعمال کیا، فجور کے لیے استعمال کیا، قتل کے لیے استعمال کیا۔ ان متعدد معانی کے لیے قرآن کریم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ بہرحال ہمارے محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد کفر ہے، البتہ عام طور پر محدثین فرماتے ہیں کہ جو روایت امام بخاری اس میں لا رہے ہیں اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ظلم سے یہاں پر ظلم اصطلاحی مراد دے رہے ہیں، کیونکہ اگر کفر اور شرک لیا جاوے تو کفر دون کفر اس سے پہلے گزر چکی ہے تو تکرار لازم آئے گا، جبکہ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ عام طور پر ابواب میں وہ تکرار کرتے نہیں ہیں، لہذا ظلم سے مراد یہاں پر ظلم کو اس کے اصطلاحی معنی ہی میں رکھا جائے۔ باب ظلم دون ظلم وبه قال حدثنا ابو الولید، امام بخاری اپنے استاد ابو الولید ہشام بن عبد الملک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال حدثنا شعبۃ، ابو الولید کا بھی ذکر ہو گیا اور شعبہ کا بھی ذکر ہو گیا، وحدثنی بشر، اور مجھے بیان کیا بشر نے، یہ امام بخاری کے دوسرے استاد ہے، بشر ابن خالد ابو محمد العسکری، قال حدثنا محمد، وہ بیان کرتے ہیں مجھ سے محمد نے، محمد بن جعفر البصری،
جو غندر سے مشہور ہے، محمد بن جعفر الغندر. اس سے قبل ان کا ذکر آیا بھی تھا تو بیان کیا گیا تھا کہ ایک محدث گئے تو ان کی مجلس میں یہ کچھ شور کرنے لگے، تو انہوں نے ان کے اپنی زبان میں کہا یا غندر، یعنی خاموش ہو جائے، اتنا شور مچاتا ہے. فاستُہِرَ بِهِ، تو وہ غندر سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے کہ ان کو استاد نے غندر کہا، تو ان کے ساتھیوں نے ان کو غندر کہنا شروع کر دیا. اور بعد میں روایتوں میں بھی ان کے بارے میں کہا حدثنا غندر، کہ ہمیں کس نے بیان کیا ہے، غندر نے بیان کیا. تو محمد سے یہاں پر وہی مراد ہے. عن شعبۃ عن سلیمان، وہ بیان کرتے ہیں شعبہ سے مراد شعبۃ بن الحجاج ہے. جہاں عام طور پر جب بھی شعبہ کا نام آتا ہے حدیث کی کتابوں میں تو اس سے شعبۃ بن الحجاج مراد ہوتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، ان سب کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے، سلیمان بن مہران سے، امام اعمش، انہی کو سلیمان بن مہران کہتے ہیں، کبھی حدثنا اعمش کہتے ہیں اور کبھی سلیمان کہتے ہیں. تو جب مطلق سلیمان بولا جاتا ہے تو سلیمان بن مہران الاعمش ہی مراد ہوا کرتے ہیں. عن ابراہیم، وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم سے مراد یہاں پر ابراہیم نخعی ہے، ابراہیم ابن یزید النخعی، ان کا بھی ذکر ہو گیا ہے. عن علقمۃ، یہ بیان کرتے ہیں علقمہ نخعی سے، علقمہ نخعی کا بھی ذکر ہو گیا. اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین، ہمارے محدثین کے یہاں پر کچھ اسانید ایسی ہوتی ہے جن اسانید کو یہ لوگ احسن الاسانید کہتے ہیں، سب سے بہترین سند. تو یحییٰ ابن معین کے نزدیک سب سے بہترین سند وہ ہے جس میں عن اعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود، تو یہ ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ سند مانی جاتی ہے. کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام اعمش یہ بھی اپنے زمانے کے امام ہے، ابراہیم نخعی یہ بھی امام ہے، علقمہ نخعی یہ بھی امام ہے، اور عبداللہ ابن مسعود یہ بھی امام ہے. تو چار جلیل القدر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جیسے امام مالک ہے تو امام مالک کے یہاں پر سب سے اعلی سند کیا ہوتی ہے، عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، تو یہ عن رسول اللہ، یہ ان کے یہاں پر سب سے احسن سند ہوتی ہے. تو یحییٰ ابن معین کے یہاں پر سب سے اعلیٰ سند وہ ہے جس میں ابراہیم، علقمہ اور عبداللہ بن مسعود کیا ہو جاوے، جمع ہو جاوے. فرماتے ہیں لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہ کیا. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہ ہوا ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ابتدائی زمانے میں اسلام لے آئے تھے، یہ بھی اور ان کی والدہ بھی، ابن عبد ہی سے وہ مشہور تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت اچھے تھے. عبداللہ بن مسعود یہ قرآنیات اور تفسیر قرآن کے بڑے ماہر تھے. خاص طور پر نزول قرآن کے سلسلے میں وہ کہتے تھے کہ میں پورے قرآن کے نزول کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ، کون سی سورت، یہ کب، کہاں پر، رات میں یا دن میں، ٹھنڈی میں یا گرمی میں، مکہ میں یا مدینہ میں، مکہ سے باہر یا مدینہ سے باہر، دن کے کس وقت نازل ہوئی، کہا ہر آیت کے بارے میں یہ میں چیز بتا سکتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن کے بہت بڑے ماہر تھے، کیونکہ پورا قرآن ان کے نظروں کے سامنے نازل ہوا. نزول پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد سے جو وہ اسلام لائے اور اخیر تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل لازم حضور کو پکڑ رکھا. اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی آیت؟ الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو کسی قسم کے گناہوں کے ساتھ انہوں نے ملتبس نہیں کیا، گڈ نہیں کیا، ملایا نہیں. تو یہاں پر بظلم سے مراد بذنب او معصیت، کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کسی اگر کوئی گناہ کیا، اولئک لهم الامن وهم مهتدون،
تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک لہم الامن فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے امن ہے، اطمینان اور سکون ہے، اور وہم مہتدون فی الآخرۃ الی الجنہ، اور آخرت میں وہ جنت کی طرف کیا کر دیے جائیں گے، بھیج دیے جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر یہ آیت بڑی گراں گزری۔ حضرات صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے کہ اینا لم یظلم، کہ بھائی ایسا تو ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، نہ صغیرہ ہوا ہو نہ کبیرہ ہوا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے لیے تو دنیا میں بھی مشاکل اور آخرت میں بھی مشاکل، اس لیے کہ ہم تو اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو ایسا مومن تو نہیں بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہم سے نہ صغیرہ سرزد ہو اور نہ کبیرہ سرزد ہو۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے آیت نازل کی ان الشرک لظلم عظیم، کہ بھائی وہاں پر جو ہم نے ظلم لیا اس سے آپ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کا ظلم مراد مت لو، بلکہ اس سے مراد ہماری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ای بشرک، کہ ظلم کیا کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر وہ شرک میں مبتلا نہ ہوا تو اس کے لیے ہم نے اعلان کیا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جب یہ شکایت ہوئی کہ اگر اس سے ظلم سے معصیت اور ذنب مراد لے لیا گیا تب تو ہم کام سے گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت کی رضامندی کا حصول۔ اب اللہ کی رضامندی سے، چونکہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ امن ہوگا ان کے لیے، نہ ان کے لیے جنت کی ہدایت کا راستہ ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ دنیا میں خوف اور ہراس اور دنیا میں ہلاکت اور پریشانیاں یہ کب آتی ہے؟ جب معاشرہ اللہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں انسان دنیا میں مصائب سے دوچار ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ بے چین ہو گئے، یہ ان کا کامل درجے کا خلوص تھا کہ وہ بے چین اور پریشان ہو گئے کہ اگر ایسا رہا تب تو آخرت اور دنیا دونوں کامیابی سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، اللہ رب العزت نے ان کی بے چینی کو دور کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کی برکت سے ہم پوری امت کو یہ مزدہ سنا دیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بھائی الظلم سے وہاں پر معصیت اور ذنب نہیں بلکہ اس سے مراد ظلم عظیم ہے، اور وہ ظلم عظیم کیا ہے؟ الشرک۔ لہذا ایمان لائے تم اور شرک سے زندگی بھر بچے رہے، موت تک کے، جہاں تک کہ آپ کی روح آپ کے قفص عنصری سے چلی گئی وہاں تک کہ شرک سے بچے رہے، تو کہا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ لیکن اگر شرک میں مبتلا ہوئے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ امام بخاری نے یہاں سے ثابت کر دیا ظلم دون ظلم کو، کہ ایک بڑا گناہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا گناہ ہوتا ہے، ایک ظلم بڑا ہوتا ہے اور ایک ظلم چھوٹا ہوتا ہے۔ معصیت اور ذنب یہ ظلم صغیر ہے، اور شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو یہ آپ کا محل استشہاد ہے اس حدیث میں، کہ حدیث پاک میں قرآن کریم کی جس تفسیر کو عبداللہ بن مسعود سمجھا رہے ہیں، اس تفسیر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظلم صرف ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ظلم کے بھی فرق مراتب ہوتے ہیں، جیسا کہ کفر کے فرق مراتب ہوتا ہے، جیسا کہ ایمان کے فرق مراتب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ظلم اس کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ فرق مراتب ہوتے ہیں۔ باب علامت المنافق وبه قال حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اب باب قائم کر رہے ہیں باب علامت المنافق، یہ باب منافق کی علامت کے بیان میں۔ ظلم کو بیان کیا، شرک،
اور شرک کے ساتھ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے نفاق۔ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ بلکہ حضرات بعض شارحین تو کہتے ہیں کہ نفاق یہ شرک سے بھی بڑا ہے، شرک سے بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ لیکن چونکہ نفاق یہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور شرک یہ کھلا ہوا اور آشکارا ہوتا ہے، اور نفاق بھی حقیقی معنی میں شرک ہی ہے، نفاق بھی حقیقی معنی میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے کہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک جانور ہوتا ہے چوہے کی طرح، بڑی سائز کا، منگوس کی طرح۔ وہ جانور کیا کرتا ہے؟ اپنا گھر بناتا ہے، تو اپنے گھر میں دو راستے بناتا ہے، ایک ایمرجنسی گیٹ بناتا ہے اور ایک عام دروازہ بناتا ہے۔ تو ایمرجنسی گیٹ وہ ایسا رکھتا ہے جیسے آپ بس وغیرہ میں بیٹھیں گے تو کانچ ہوگا، تو کہا کہ ایمرجنسی میں اسے پھوڑ کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ ایسا راستہ بناتا ہے، اوپر سے بند ہوتا ہے، اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ بند۔ لیکن جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایسا پتلا سا حصہ باقی رکھتا ہے، جیسے ہی ادھر سے عام راستے سے کوئی دشمن اس پر حملہ کرتا ہے، یہ ایمرجنسی گیٹ سے نکل کے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ وہ اندر میں تو وہ اپنے بچنے کی، اپنی سیفٹی کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ پلان بناتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے نفاق۔ پھر اسی سے عربی زبان کے اندر میں آج بھی پہاڑوں میں سے جو راستے بنائے جاتے ہیں سعودی وغیرہ کے اندر میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ نفق۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نفق کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہے النفاق، اور المنافق اسی سے اس میں فاعل ہے۔ دونوں میں مناسبت یہ پائی جاتی ہے کہ اصل لغوی معنی میں جس چیز کے لیے نفق کا استعمال کیا گیا اس میں اور اس میں دونوں میں مناسبت ایسے ہے کہ یہ آدمی بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے مسلمان، مگر ہوتا کیا ہے؟ کافر اور مشرک۔ کب اس کا پتہ چلتا ہے؟ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ چور راستے سے نکل کے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرت میں اور اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے منافق کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے۔ تو نفاق یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اسی لیے قرآن کریم نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں، اگر یعنی جہنم کا نچلا طبقہ، اس کا مطلب وہاں کا فرسٹ کلاس۔ نچلا طبقہ کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کا فرسٹ کلاس، یعنی سب سے زیادہ، یعنی سارے جہنم والے ان کے اوپر ہوں گے اور یہ سب کے سب ان کے نیچے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو چونکہ اس حدیث پاک میں جس کو مصنف اس باب کے تحت بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرمامیٹر بیان کیا کہ نفاق یہ کورونا جیسی ظاہری بیماری نہیں ہے، یہ بخار جیسی، سردی اور کھانسی جیسی بیماری نہیں ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایسی بیماری ہے کینسر جیسی جس کا پتہ چلتا نہیں ہے، اور اندر ہی اندر انسان کو کیا کرتی ہے؟ یہ کھا جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ آدمی کو اس کو پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اب آدمی کیسے پہچانے؟ کہ ڈاکٹر جیسے تھرمامیٹر کے ذریعے سے اس سے نہیں سمجھ میں آیا، ایکس رے کے ذریعے سے اس سے نہیں سمجھ میں آیا، سونوگرافی کے ذریعے سے اس سے نہیں سمجھ میں آیا، تو ایم آر آئی کے ذریعے سے مختلف مشینیں ڈھونڈ کر کہیں نہ کہیں سے بالکل اندر میں جا کر انسان کی بیماری کو معلوم کرنے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی اس کی علامتوں کو بیان کیا گیا
کہ آپ بھی اگر اپنا معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کہیں آپ ان نفاق کی علامتوں کا شکار تو نہیں ہیں، تاکہ ایمان کے اس کینسر سے اپنے آپ کو آپ بچا سکیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ بہرحال امام بخاری اپنے استاد سلیمان ابو الربیع سے اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ سلیمان ابو الربیع الزہرانی، ان کا دوسری مرتبہ ذکر آیا ہے۔ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر، اسماعیل بن جعفر ابن ابی کثیر الانصاری، قال حدثنا نافع بن مالک، مالک بن ابی عامر ابی سہیل، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے عن ابیہ، اپنے والد سے۔ یہ نافع بن مالک کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نافع بن مالک انہوں نے اپنے والد سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور ان کے والد یہ تابعی تھے جنہوں نے بڑی تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے علم حدیث کو براہ راست حاصل کیا۔ خاص طور پر آپ حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ میں سے تھے ان کے والد، اور انہوں نے اپنے والد کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگوں سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ سن ہجری 130 یا 35 کے درمیان ان کی وفات نقل کی جاتی ہے۔ ان کے والد سے مراد مالک بن ابو عامر ابو سہیل، یہ بھی مدینہ کے اپنے زمانے کے امام مانے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، وہ بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال آیت المنافق ثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی علامت 3 ہے۔ اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو فرمایا کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا، یہ تینوں بڑے گناہ ہیں۔ جس آدمی میں یہ تینوں چیز پائی جائے کہ جھوٹ بولتا رہتا ہو چھوٹی چھوٹی بات میں، ہمارا معاشرہ جھوٹ کی فیکٹری ہے۔ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹ کی فیکٹری۔ آدمی تھوڑی تھوڑی چیزوں میں کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کبھی مال کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تاجر بھی جھوٹا، گراہک بھی جھوٹا، اور ہر جگہ پر۔ تو فرماتے ہیں کہ مومن یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن زبان کا سچا ہوتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، من صدق نجا ومن کذب فسا۔ جو سچ بولتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے ومن کذب فسا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھنس جاتا ہے۔ پھنسا اما فی الدنیا و اما فی الاخرہ، یا تو یہاں پھنسے گا یا وہاں پھنسے گا، دونوں میں سے کہیں بھی پھنس سکتا ہے۔ لہذا آدمی کو اپنے آپ کو جھوٹ کا عادی نہیں بنانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آدمی سچ بول دے۔ سچ بولنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہے، کتاب و سنت میں اس کے سلسلے میں وعدے بیان کیے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو سچ بولنے میں کیا آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے؟ نقصان تو ہے نہیں، اور جھوٹ بولنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن بھی ہے یا نہیں، وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے کہا یہ مسلمان اور جھوٹ نہیں، تو پھر کہا مسلمان ہے اور جھوٹ بولا، کہا منافق۔ حضرت کیا ہے؟ منافق۔
تو اس لیے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ پر یہ سخت وعید حضور نے کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے کو جھوٹ سے پاک رکھنا چاہتے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ یہ جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ ایک جھوٹ انسان کو 100 جھوٹ پر مجبور کرتا ہے. ایک جھوٹ کتنے جھوٹ پر مجبور کرتا ہے؟ اب نماز میں نہیں تھے، آپ کیوں نماز میں نہیں تھے؟ تو آپ بچنے کی ایسا نہیں بول رہے ہیں سیدھا سیدھا کمرے میں سو رہا تھا، پھانسی پہ تو لٹکائیں گے نہیں آپ کو. لیکن نہیں، میں تھا مسجد میں. آپ کو جب حاضری میں بلایا تو آپ کہاں تھے؟ میں سو رہا تھا. کس کے بازو میں تھے؟ فلاں فلاں کے بازو میں. ان کو بلایا تو ان کو بھی مینج کرے، چائے پلا دوں گا. تو بھی کیا بول دینا؟ جھوٹ بول دینا. ابھی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آدمی کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. انسان کے دماغ کی انرجی خرچ ہوتی ہے، انسان کی اللہ کی دی ہوئی نعمت غلط استعمال ہوتی ہے، اور اوپر سے انسان کا شمار منافقین میں ہو جاتا ہے. تو لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سچ کیا بنائے؟ عادی بنائے. ہمارے معاشرے میں تو جھوٹ، یعنی ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ سچ بول دے تو کرامت ہے. کیا؟ سچ بول دے تو کرامت ہے. یعنی سچ بولنے والا اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ، جو سچ بولتا ہے وہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بزرگ مانا جائے گا. کیوں؟ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے. تاجر بھی ہے. میں مولانا اللہ قسم 200 روپے کی پڑی، 100 روپے کا لایا. کیا بولے گا؟ اللہ قسم. ایک تو قسم کھاتے نہیں آئے گا، ایسا بھی کرے گا، یوں بھی کرے گا، ایسے ایسے ناٹک کرے گا. بھیا 25-50 روپے کے واسطے اتنا بھی جھوٹ مت بول. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹ تاجر بولتا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ تاجر. کیوں؟ اس کو اس کا مال بیچنا ہوتا ہے، تو اپنا مال بیچنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. یہ جو تاجر تو بہت دور کی بات، یہ وہ پھیری والے آتے ہیں نا، تو وہ کبھی کبھی ہمارے گھر میں چادر ہے یہ بولے تو کیا چیرنے کی چادر 1000 روپے کی، بہت مہنگی، آپ کے لیے 800. تو میں ایسے ہی 1-2 مرتبہ، آپ نے تو کچھ سمجھتا نہیں اس میں زیادہ اپنے کو، تو میں نے ایسے ہی میں نے کہا کہ ابھی اتنا مہنگا تو لینا تو ہے نہیں، تو میں بول دیا 200 میں دے دے. نہیں اللہ قسم اتنے میں تو میرے کو نہیں پڑی، 300 میں تو میرے کو پڑی. 1000 روپے سے سیدھا کہاں 300 میں کو، اور پھر 200 میں دیکھے گیا. میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا، رم یا تم بغیر رامین، اندھا تیر لگایا تھا. تو پھر پتا چلا کہ وہ 200 میں دے کے گیا، اس میں بھی اس کو 50 روپے ملے. کتنے میں دیکھے گا؟ 200 میں دے، اس میں بھی کتنے ملے اس کو؟ 50 ملے. تو انسان جھوٹ کی حد ہوتی ہے. ارے بھائی آپ، حالانکہ حضور نے تجارت کا طریقہ بتلایا کہ آدمی تجارت میں کم نفع لے تو اس کا مال زیادہ بکے گا، تو اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ جب سستی چیز کو مہنگی بیچیں گے تو ایک گراہک آپ کے پاس آیا، وہ دوسری بار آئے گا آپ کے پاس؟ وہ نہیں آئے گا. وہ بولے گا کہ یہ تو 200 والی، اب وہ جو 200 اگرچہ وہ 1000 روپے بول کر 200 میں لے گیا، لیکن ابھی دوسری مرتبہ آئے گا تو ہمارے یہاں سے کوئی لے گا، اس کے پاس نہیں لے گا. بولیں گے کہ انہو کذاب، یہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو آدمی ایسے اس سے بدظن ہو جاتا ہے. تو اس لیے آدمی کو جھوٹ سے، تاجر ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے طلبہ کی جماعت بھی پیچھے نہیں ہے بلکہ تاجر سے آگے ہے. تو یہ تو کس سے آگے ہے؟ تاجر سے. چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ بولنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنے استاد کے ساتھ جھوٹ بولنا، ہر جگہ پر جھوٹ بولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شناعت کیا کی ہے، بیان کی.